صبا یہ کہہ دینا کہ رسول پاک سے جا کر صبا یہ کہہ دینا میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ کہ دوا وہی ملے گی مجھے لے چلو مدینہ مجھے لے چلو مدینہ نہیں مالو زر تو کیا غم میں غریب ہوں یہی نہ نہیں مالو زر تو کیا غم میں غریب ہوں یہی نہ میرے عشق مجھ کو لے چل تو ہی جانی بے مدینہ تو ہی جانی بے مدینہ آقا نہ ٹوٹ جائے اس دل کا آب و گینا آقا نہ ٹوٹ جائے اس دل کا آب و گینا اب کی برس بھی مولا رہ جاؤں میں کہیں نہ رہ جاؤں میں کہیں نہ کہ رسول پاک سے جا کر صبا یہ کہہ دینا میں بے قرار میں بے قرار ہوں طیبہ کی حاضری کے لیے میرے خدا میری آنکھوں کی زندگی کے لیے مدینہ کتنے لوگ جانا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھائیں سبھی جانا چاہتے ہیں انشاءاللہ کہ اندھیرے ٹک نہیں سکتے کہ ایسا نور ہے یہ کہ اندھیرے ٹک نہیں سکتے کہ ایسا نور ہے یہ کہ ناداں ہے نبی کا جو فرمان نہیں پڑھتے ناداں ہے نبی کے جو فرمان نہیں پڑھتے اخبار تو پڑھتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے اخبار تو پڑھتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے سرکار کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نمازوں میں سرکار کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نمازوں میں کیا آپ یہ سیرت کا عنوان نہیں پڑھتے عنوان نہیں پڑھتے اندھیرے ٹک نہیں سکتے کہ ایسا نور ہے یہ کلام پاک پڑھو گھر میں روشنی کے لیے کلام پاک پڑھو گھر میں روشنی کے لیے میرے خدا میری آنکھوں کی زندگی کے لیے اور ایک حمد قاری صاحب جی اللہ کی ذات جو ہے وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتی ہے ہر چیز کو کرنے پہ قادر ہے اسی پہ یہ حمد ہے خاموشی سے سنیں باتیں نہ کریں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دیکھیں قرضی وہ یکتا ہے قدرت یکتا ہے میرا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہ کوئی بتائے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی کوئی بتائے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی جس نے چمکتا دن بخشا ہے رات سہانی کس نے دی جس نے چمکتا دن بخشا ہے رات سہانی کس نے دی جس نے چمکتا دن بخشا ہے رات سہانی کس نے دی جس نے چمکتا دن بخشا ہے رات سہانی کس نے دی جس نے چمکتا دن بخشا ہے رات سہانی کس نے دی جس نے چمکتا دن بخشا ہے رات سہانی کس نے دی جس نے چمکتا دن بخشا ہے رات سہانی کس نے دی جس نے چمکتا دن بخشا ہے رات سہانی کس نے دی جس نے چمکتا دن بخشا ہے رات سہانی کس نے دی جس نے چمکتا دن بخشا ہے رات سہانی کس نے دی جس نے چمکتا دن بخشا ہے رات سہانی کس نے دی جس نے چمکتا دن بخشا ہے رات سہانی کس نے دی جس نے چمکتا دن بخشا ہے رات سہانی کس نے دی جس نے چمکتا دن بخشا ہے رات سہانی کس نے دی جس نے چمکتا دن بخشا ہے رات سہانی کس نے دی جس نے چمکتا دن بخشا ہے رات سہانی کس نے دی جس نے چمکتا دن بخشا ہے رات سہانی کس نے دی جس نے چمکتا دن بخشا ہے رات سہانی کس نے دی جس نے چمکتا
ننھے منھے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی، ننھے منھے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی، وہ یکتا ہے قدرت یکتا، وہ یکتا ہے قدرت یکتا، یکتا ہے میرا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ بند کر دینا، چاہو تو ادھر رکھ سکتے ہو دور تھوڑا، اس سے آواز نہیں آ رہی۔ سوچ ذرا فرعون کے گھر میں موسیٰ کو پالا کس نے، موسیٰ علیہ السلام جس بچے کے خاطر سب کو ماننا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پالا۔ کیسے پالا؟ قدرت دیکھیں اس کی کہ سوچ ذرا فرعون کے گھر میں موسیٰ کو پالا کس نے، غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو رکھا کس نے، پہلے آگ میں ڈالا اور پھر آگ کو پھول کیا کس نے، پہلے آگ میں ڈالا اور پھر آگ کو پھول کیا کس نے، کس کے نام کے، کس کے نام کے گن گاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور سورہ رحمہ پڑھ کر کر لو دل کو اپنے نورانی، سورہ رحمہ پڑھ کر کر لو دل کو اپنے نورانی، روشن روشن قلب و جگر ہو جگمگ جگمگ پیشانی، دل میں خدا کی یاد بسا لو بات کرو تم قرآنی، دل میں خدا کی یاد بسا لو بات کرو تم قرآنی، چمکا لو کردار کو اپنے، چمکا لو کردار کو اپنے، لوگ کہیں ماشاء اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ وہ یکتا ہے قدرت یکتا، یکتا ہے میرا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ السلام درود شریف پڑھے، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقال الله تبارك وتعالى
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، معزز سامعین کرام، نوجوان ساتھیوں اور میری ماں اور بہنوں، اس سے پہلے جو آیتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہیں، چند باتیں آپ حضرات کے سامنے کہی جائے. ایک گزارش ہے کہ جہاں پر دین کی باتیں ہوتی ہیں وہاں پر اپنی بات نہیں کی جاتی، اس لیے کہ پھر وہ دین کی باتیں جو ہے نا، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ کوئی دین کی بات اگر آپ کو 100 مرتبہ آپ نے سنی ہو اور پھر وہ بات آپ کے سامنے آئے تو آپ نے فرمایا کہ ایسے سنی جائے جیسا کہ پہلی بار سنا گیا ہو. تو لہذا ہماری ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ تھوڑی دیر خاموشی اختیار کر لیں، اس کے بعد میں پھر آپ کو باتیں کرنی ہے. لیکن ہمیں لگتا ممکن نہیں ہے، اس لیے ایک بادشاہ تھا، اس نے جو ہے نا جھوٹ بولنے پر انعام رکھا. سنیں گے بعد میں شروع کروں گا. ایک بادشاہ، اس نے یہ کہا کہ سب سے جتنا بڑا جھوٹ بولے گا اتنا ہی بڑا اس کو انعام دیا جائے گا. تو بڑے بڑے جھوٹے اس میں اکٹھا ہوئے. بادشاہ سے کسی نے کہا کہ ہم نے بادل میں چھید کر دیا. بادشاہ نے کہا ہاں ممکن ہے، کر سکتے ہو. دوسرے نے کہا لیکن ہم نے پیوند لگا دیا. بادشاہ نے کہا یہ بھی ممکن ہے، ہو سکتا ہے. تیسرے نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہم راستے سے آ رہے تھے، ایک چبوترے پر 4 عورتیں بیٹھی تھیں بالکل خاموش. تو بادشاہ نے کہا سب سے بڑا انعام اس کو دو، یہ سب سے بڑا جھوٹا ہے. کہ اس لیے جھوٹا ہے کہ بادل میں چھید ہو سکتا ہے، ممکن ہے ہو جائے، اس میں پیوند بھی لگایا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہرگز ممکن نہیں ہے کہ جہاں پر 4 عورتیں بیٹھی اور خاموش بیٹھی ہوئی نہیں. لہذا سب سے بڑا جھوٹا یہ ہے، اس کو انعام دیا جائے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے دوستوں کہ جو بات ابھی آپ کے سامنے آنے والی ہے، قرآن کریم کی جو آیتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی، بڑا اہم مضمون ہے. اس لیے اس مجلس کا جو انعقاد کیا گیا ہے، ایک ایسا انعام، ایک ایسی نعمت جو اللہ نے باپ کے روپ میں ہمیں اور آپ کو نصیب فرمائی. جس کے باپ نہیں ہے آپ ان سے پوچھئے جا کے، کہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کے باپ نہیں ہے آپ ان سے پوچھئے کہ ان کے دل پہ کیا گزرتی. بہت بڑا انعام ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. فرمایا تمہارے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، دونوں یا دونوں میں سے ایک. آپ سمجھ لیجئے کتنا اونچا مقام ہے والدین کا، جس کی نافرمانی کی جا رہی ہے. نوجوان طبقہ، ماں بوڑھی ہے، اب بالکل کونے میں بیٹھی ہوئی ہے، اپنے بچے کا انتظار کر کے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. قرآن اٹھائیے 16ویں سپارے میں اللہ نے ایک جگہ فرمایا ہے یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ والدین کتنا بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے، کتنا بڑا انعام. اللہ نے فرمایا کہ جب تمہارے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، اف ولا تنہرہما، فرمایا تمہیں اتنی اجازت نہیں ہے کہ تم ان سے اف بھی کر سکو. اف ایک ہماری مادری زبان ہے. مان لیجیے کسی باپ نے اپنے بیٹے سے کوئی بات کہی، اگر اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو پھر بھی اس کو اجازت نہیں کہ اف کر دے. اف ایک مادری زبان ہے کہ نہیں پسند ہے، اجازت نہیں ہے قرآن میں. ولا تنہرہما، اور نہ تم ان کو جھڑک سکتے ہیں. وقل لہما قولا کریما، اگر تمہارا دماغ یہ چلے کہ ہم اپنے باپ کو جھڑکے، اپنی ماں کو
झड़के या इससे बराबरी करे, तो अल्लाह ने फरमाया वकुल लहुमा कौलन करीमा, तुम अपना बचपन याद कर लो जब तुम माँ की गोद में थे। क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी तब तुमको बुखार आ जाता, तुम परेशान हो जाते, तुम्हारे माँ तुम्हारे बाप की रातों की नींदें हराम हो जाती, पूरी पूरी रात तुम्हारे लिए जागते हो जाता, अल्लाह के सामने अपनी झोली को फैलाते कि अल्लाह मुझे बीमारी दे दे, मेरे बच्चे को शिफा कर दे। वकुल लहुमा कौलन करीमा, फरमाया उसी तरीके से नरमी से पेश आओ जैसा कि बचपन में तुम्हारे साथ नरमी से पेश आए। अल्लाह के नबी के एक हदीस बतलाऊं, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बाप और बेटे जब रास्ते से जा रहे हो, बेटा और बाप जब रास्ते से जा रहा हो, तो बेटे को इस बात का ख्याल रखना है कि बाप के कदम के आगे उसका कदम ना निकले। अल्लाह के नबी ने फरमाया खुदा न खास्ता ऐसा हुआ कि तुम्हारा कदम तुम्हारे बाप के आगे निकल गया, फरमाया कि अल्लाह की तरफ से हो सकता है तुम्हारे लिए पकड़ा जाए। अगर आप बाप बेटे दस्तरखान पे बैठे हो तो लुकमा उठाने की इजाजत नहीं है, इसलिए कि पता नहीं जो चीज तुमने उठाई है तुम्हारे फरमाया अपने बचपन में चले जाओ और तुम अपने बचपन को याद करो कि रात का सन्नाटा था, सर्दी का आलम था, तुमने बिस्तर पे पेशाब किया था, तुम्हारी माँ रात भर करोटे बदल और तुमको सूखे में उसने लिटाया। क्या उसको ताकत नहीं तुम्हारी गर्दन मरोड़ सकती थी? वो छोड़ दीजिए। कुरान ने कहा या लैतनी मित्तु क़ब्ल हादा व कुन्तु नसियम मनसिया। औरत की जिंदगी में सबसे शदीद मरहला जो होता है, सबसे सख्त मरहला जो होता है, विलादत का मसला होता है, पैदाइश का मसला होता है, जहां पर उसकी मौत, उसकी जिंदगी और मौत में सिर्फ 2 या 5 मिनट का फर्क होता है। नबी की माँ है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ है, अल्लाह के सामने हाथ उठाए और दुआ कर रही है या लैतनी मित्तु क़ब्ल हादा व कुन्तु नसियम मनसिया। ऐ अल्लाह, ये बेटा, ये बच्चा तूने हमको दिया है, इसका बाप नहीं है, हमने तुझसे इस बात की शिकायत नहीं की कि ये जब बच्चा पैदा होगा हमारी कौम के लोग हमारी तरफ उंगली उठाएंगे और ये कहेंगे इसका बाप कौन है। मैंने कोई शिकायत नहीं की, तूने दिया है, तू ही इसका मुहाफिज होगा। लेकिन अल्लाह या लैतनी मित्तु क़ब्ल हादा व कुन्तु नसियम मनसिया, फरमाया अब विलादत का वक्त है, पैदाइश का वक्त है। अल्लाह मित्तु क़ब्ल हादा, इससे पहले ये बच्चा पैदा हो, मित्तु क़ब्ल हादा व कुन्तु नसियम मनसिया, मुझे मौत दे दे इसलिए कि ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। समझ लीजिए आप, एक माँ जो 5 मिनट पहले, 2 मिनट पहले अल्लाह के सामने हाथ उठाए और ये कह रही हो कि मुझे मौत दे दे इसलिए कि ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता है, और जैसे ही उसके बच्चे पर उसकी नजर पड़ती है सारा दर्द भूल जाती है। क्या हुआ मेरे दोस्तों, कहाँ खो गए हो? जब तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए तड़पती है, ऐसा नहीं कि बीवी के लिए कुछ लेके मत औरतें गाली बके भाई कैसा मौलवी लेके आया होता ना, औरतों को बुराई करके चलाए नहीं। आम तौर पे होता, अल्लाह की कसम आम की तौर, माँ बूढ़ी है, वो दरवाजे में बैठी हो, बेटे ने उधर ही मशवरा करे कैसे लेके जाने यार, अच्छा छुपा के लेके जाना, कमरे में रखना है। तेरे बाप ने तो कभी हाथ ही नहीं पकड़ा, तूने जेब में डाले कि अब्बा इतने पैसे दिए, कभी पूछा कि अब्बा तुम हमारे लिए कहाँ से लेके आए? आज तुमको दर्द होता है कि अब्बा तुमसे मांगता, माँ तुमसे मांगती। बहुत बड़ा इनाम है अल्लाह की तरफ से ये वालिदैन का। बेटे ने लब्बैक कहा कि ठीक है, पैसे का इंतजाम नहीं हुआ, बेटे ने बसरा से माँ को कंधे पे उठाया, मक्का लेके आया, हज कराई, सही कराई, जितने भी अरकान है पूरे करवाए, फिर मक्का से मदीना, फिर कंधे पे उठाया मदीना लेके आया रोज़े मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, फिर वहां से फिर मक्का लेके आए। फिर माँ ने कहा कि बेटा जी चाहता कि 40 तवाफ कर लूं। आपने 40 तवाफ करवाए और माँ को एक पत्थर की टेक से बिठा दिया और काबे का गिलाफ पकड़कर अल्लाह से कहा कि मेरे मौला तू जानता है कि मैंने अपनी माँ को बसरा से कंधे पे उठाया, मक्का लेके आया, सही कराई, फिर मक्का से मदीना लेके गया, मदीना से फिर मक्का लेके आया, 40 तवाफ करवाए। अल्लाह अब तू बता दे कि मैंने मेरी माँ का हक अदा कर दिया नहीं कर दिया। गैब से आवाज आई है कि अब्दुल्ला माँ का हक तो बहुत बड़ी बात है,
جب تمہاری ولادت ہو رہی تھی اور پیدائش کے ٹائم پر جب تمہاری ماں کے منہ سے وہ چیخ درد کی وجہ سے جو پہلی نکلی تھی، ابھی اس کا بھی حق تم نے ادا نہیں کر پایا. تم نے کیسے سوچ لیا کہ ہم ان کو ناخوش کر کے ہمارے گھر میں برکتیں ہو جائیں گی؟ کیسے فیصلہ کر دیا کہ تمہاری ماں جب تڑپ رہی ہو تمہارے گھر میں برکتیں آئیں گی؟ ہرگز ہرگز نہیں آ سکتی. جس کا باپ تڑپ رہا ہو، جس کی ماں تڑپ رہی ہو، اور اولاد یہ گمان کرے کہ ہمارے گھر میں برکتیں آ جائے، ہمارے گھر میں پیسہ نہیں رکتا، ہرگز ہرگز نہیں رک سکتا. یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کا دنیا میں بھی اللہ حساب لیتا. ایک بیٹے نے مولانا حق قانی صاحب کی کتاب ہے شریعت جہالت اس کا نام ہے، اس میں ایک لکھا ہے کہ ایک بیٹے نے اپنے باپ کی گردن میں رسی ڈالی اور کھینچتے چلا گیا. کہ کچھ دور لے کے گیا، بیٹے نے باپ نے کہا بیٹا رک، اس کے آگے مت جا نہیں تو ظالم ہو جائے گا. تو بیٹا پریشان ہو کہ ابا گردن میں تو رسی ڈالی چکا، میں تمہیں کھینچ کر یہاں تک لائی چکا ہوں تو ابھی تک ظالم نہیں ہوا. کہ ابھی تک ظالم اس لیے نہیں ہوا ہے کہ یہاں تک تو میں نے اپنے باپ کو کھینچا ہے، اگر اس کے آگے تو کھینچے گا تو تیرے بیٹے تجھے کھینچے گا. تو ماں باپ کی نافرمانی کرنے کا صلہ دنیا میں ہر اعتبار سے پریشان. آپ کو اگر جنت کمانی ہے تو خدا کی قسم ماں باپ کی آپ خدمت کر لیجئے. جنت کا کوئی بھی عمل، آپ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو، قسم خدا کی کوئی بھی عالم، کوئی بھی مولوی اور کسی بھی مفتی سے آپ مسئلہ پوچھ لیے، وہ آپ کو بتائے گا. کتنا بڑا بھی نمازی ہو، تہجد گزار ہو، راتوں کو اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہو، روتا ہو، اگر والدین اس کے ناراض ہے اس کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہے. کوئی بھی عمل چاہے کتنا بڑا خرچ کرنے والا ہو، مسجد میں پڑا رہے، سجدے سے سر نہ اٹھائے، اگر والدین اس کے ناراض ہے، ماں باپ اس کے ناراض ہے، تیری نماز خراب ہو گئی، روزہ تیرا ضائع چلا گیا، حج جو تو نے کیا وہ تیرا ضائع ہو گیا، صدقہ جو تو نے کیا وہ تیرا ضائع گیا، زکوٰۃ تو نے دی وہ تیری ضائع چلی گئی. اس وقت تک جب تک کہ تیرے ماں باپ تجھ سے راضی نہ ہو جائے کوئی عمل اللہ کے نزدیک قبول ہی نہیں ہے. ایسا کوئی گھر نہیں میرے حساب سے کہ جس گھر میں ماں باپ اپنے بچے کے لیے نہ تڑپ رہے. شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو بچا ہو، واللہ عالم، شاید ہی کوئی ایسا گھر بچا ہو جس میں ماں باپ بچوں کی کرتوت کی وجہ سے پریشان ہو. شاید ہی. ایک کمال کی بات ہے، بیوی ناراض ہو جائے ہزار جگاڑ ہے اس کو منانے کے، کیسے بھی کر کے منا ہی لیتے ہیں، ہزاروں جگاڑا. اماں ناراض ہو جائے جبکہ بیوی آپ کو منانا تو آپ کو خرچہ کرنا پڑے گا. نہیں کہیں کپڑے لائے تو کہیں زیور لائے تو کچھ لائے، اسے کیسے مانے گی؟ اللہ اکبر. اماں آپ کی 10 سال سے ناراض ہو، قسم خدا کی آزما کے دیکھ لینا جا کے. اماں آپ کی 10 سال سے ناراض ہو، ایک بار چلے جانا ماں کے پاس، اماں مجھے معاف کر دے. جواب یہی ہو کہ میں تجھ سے ناراضی نہیں تھی. جواب یہی ہے کہ میں تجھ سے ناراضی نہیں تھی. اور بیوی چلو ہٹو، اتنا لانے کے بعد بھی لات ماری دھٹ. ایسا نہیں کہ اس کا حق نہیں ہے، ایسا مت کہنا کہ اس کا حق ہی نہیں ہے، لیکن اماں کا حق الگ ہے، ابا کا الگ ہے، بیوی کا الگ ہے. اگر ہم اس کے لیے، اس کو منانے کے لیے اگر ہم زیور لا سکتے ہیں، کپڑے لا سکتے ہیں، پیسے دے سکتے ہیں، تو اماں کے پاس جا کے اس کے پیر نہیں پکڑ سکتے کہ اماں مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کر دے. تو اماں تو یہی کہے گی کہ اماں تجھ سے ناراض ہی نہیں تھی. سوچتے رہے قسم خدا کی کبھی بھی رات کے سناٹے میں آپ اس بات کو سوچنا. ایک بہت موٹی سی بات ہے، کوئی اگر باہر کمائی کر رہا ہے، فرق دیکھ کا بچے اس لیے پریشان. اماں سے تم نے حالو کیا بیٹا کھانا کھایا؟ اماں سب سے پہلے ٹھیک ہے، اچھا تو کم کما لیکن اپنی صحت کا خیال رکھ. بیوی کے لیے لے کے آؤ، تمہاری صحت رہے یا اس کے لیے لے کے آؤ، اس کے لیے لانے ہی آپ کو. اماں سب سے پہلے آپ کو یہی کہے گی کہ بیٹا تیری صحت کا خیال رکھ، پیسے چاہیے تو بھیج دو. تو اور آپ کو بھیجنا میرے دوستو. بہرحال ایسا نہیں کہ ان کا حق نہیں، لیکن یہ فرق ہے ماں میں اور بیوی میں، اتنا فرق ہے. وہ جب بھی آپ کو فون کرتی ہے اپنی ضرورت بتاتی ہے، اور ماں جب بھی فون کرتی تو صحیح ہے تیری صحیح ہے. اللہ کرے ماں باپ کی عمروں میں برکت عطا فرمائے. بہت بڑے اللہ کے بندے. ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں.
ایک مرتبہ وہ کوہ طور پہ پہنچے. رومال دے دو تم ہلاؤ. पंखा अंदर चल रहा है तो नहीं चला पंखा में जाना कनेक्शन करो درود شریف پڑھ لو. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. موسیٰ علیہ السلام نبی ہے، اللہ کے کلیم اللہ ہے. اتنا اونچا مقام ہے موسیٰ علیہ السلام کا، جب جی چاہتے اللہ سے بات کر لیتے. ایک مرتبہ کوہ طور پہ پہنچے اور اللہ سے فرمایا یا ربی ارنی رفیقا فی الجنہ، اے اللہ مجھے اس رفیق سے ملنا ہے. رفیق کہتے دوست کو، کہ مجھے دنیا میں اس دوست سے ملنا ہے جو جنت میں ہمارا رفیق ہو، ہمارا ساتھی ہو، ہمارا پڑوسی ہو. تو اللہ نے کہا موسیٰ جا فلاں گاؤں میں ایک قریشی رہا ہے، قریشی ہے، گوشت کا کاروبار ہے، جنت میں تیرا رفیق وہی بنے گا، جنت میں تیرا ساتھی وہی بنے گا. تو موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہم نبی، بات گڑبڑ ہو جائے گی یار، بہت اہم بات ہے، بہت بہت اہم. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کیا کہا یا ربی ارنی رفیقا فی الجنہ، اللہ مجھے اس رفیق سے، اس دوست دنیا میں ملنا ہے جو جنت میں ہمارا رفیق بنے، ساتھی ہو. تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا فلاں گاؤں میں جا، ایک قریشی ہے، گوشت کا کاروبار کرتا ہے، وہی تیرا جنت میں رفیق ہوگا. تو موسیٰ علیہ السلام حیران تھے کہ میں نبی ہوں اور میرا رفیق، میرا دوست جو جنت میں میرے قریب رہے گا وہ قریشی ہے. تو ان کے دماغ میں یہ بات آئی کہ ہم دیکھیں گے جا کے کہ آخر اس کا عمل ایسا کیا ہے، وہ کون سا عمل کرتا ہے، کون سی دعا پڑھتا ہے، کون سے قرآن کی آیت کا ورد ہے، کہ تہجد کی نماز ہے، کہ چاشت کی ہے، کہ اشراق کی ہے، کہ اور جو عبادات ہے. بہرحال ان کو یہ آیا کہ ہم دیکھیں گے عمل کیا کرتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اس کی دکان پہ پہنچے. اس نے سمجھ نہیں پایا کہ یہ وقت کا نبی ہے، یہی موسیٰ ہے. تو بہرحال اس نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی میں مسافر ہوں، تیرے گھر پہ رکنا چاہتا ہوں. قیام اللہ ایک آدمی تھا، اس نے اجازت دے دی. جب گھر پہ گئے تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے کہ میں نے دیکھا کہ وہ کچھ پنیر گوشت لیے تھا، گھر پہ گیا، اس کو بنایا. بنانے کے بعد میں تھوڑا سا سالن لے کے کٹوری میں ایک دروازہ کھولا جو کمرے کا تھا. موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ اس میں ایک بہت ضعیف عورت ہے. وہ جو قریشی تھا اس نے سالن لیا، اس ضعیف عورت کو، بوڑھی عورت کو اٹھا کے اپنے کندھے پہ ایسے بٹھایا ہاتھ پہ، اور وہ چمچ سے سالن ڈالتا گیا. بہرحال وہ جب اس کو کھلاتا ہے تو وہ بوڑھی ماں کچھ کہتی ہے. موسیٰ علیہ السلام فرماتے کہ میں نہیں سمجھ پایا. میں دوڑ کے گیا اور اس سے پوچھا کہ اماں تیرا بیٹا تیری اتنی خدمت کر رہا تھا، ابھی جب کھانا کھلا رہا تھا اس کے بعد میں تو نے کچھ کہا ہے جو میرے سمجھ میں نہیں آیا. تو موسیٰ علیہ السلام کو جو جواب ملا ہے، اور اس ماں نے یہ کہا کہ بیٹا، میرا بیٹا میری خدمت کرنے کے بعد میں جب بھی کچھ کہتی ہوں، دعا دیتی ہوں، تو وہ دعا یہ ہے کہ اللہ میرے بیٹے کو موسیٰ کا جنت میں رفیق بنا دے. قریشی اور رفیق کس کا ہے؟ نبی کا. ساتھی کس کا بنے گا؟ نبی کا. اور وہ گوشت کا کاروبار کرنے والا ثمرہ تھا دعا، ماں کی دعا کا، جس نے اتنا اونچا مقام اس قریشی کا بنایا. موسیٰ علیہ السلام نے جا کے اس قریشی کو اپنے سینے سے لگایا اور مبارکباد دی. کہا مبارک ہو، تو جنت میں میرا رفیق بنے گا. میں وقت کا نبی ہوں، موسیٰ ہوں، اور تیرا عمل کوئی ایسا نہیں کہ تو نے تہجد پڑھی، اس بنیاد پر اللہ نے تجھے یہ مقام دیا. تو نے 5 وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھی، اس بنیاد پر اللہ تجھے یہ مقام دیا. یہ روزہ حج زکوٰۃ کیا، بلکہ اس بنیاد پر کہ تو نے ماں کی خدمت کی، اور ماں کی دعا کا ثمرہ یہ ہے. اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے دعا والدہ لی ولدک دعاء لکم. اللہ کے نبی نے فرمایا آپ کسی پیر سے، آپ کسی مرید سے، کسی عالم سے، کسی مفتی سے، کسی قاری سے، کسی مولوی سے، کسی سے بھی دعا کروا لیجئے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ چاند سے نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ تمہارے حق میں کسی پیر کی دعا قبول ہو جائے، تمہارے حق میں کسی مولوی کی دعا قبول ہو جائے، تمہارے حق میں کسی حافظ عالم کی دعا قبول ہو جائے. فرمایا کوئی گارنٹی نہیں ہے.
جب باری آتی ہے ماں باپ کی، جب کوئی باپ، جب کوئی ماں اللہ کے سامنے دامن پھیلاتا اپنی اولاد کے حق میں اور اپنے بچے کے حق میں ہاتھ اٹھائے، تو یہ آسمان دعا والد ہی لولدی کا دعا لکم، یہ آسمان جنبش کرنے لگتا ہے، ہلنے لگتا ہے۔ اللہ فرماتا تو کیوں ہل رہا ہے؟ تو آسمان کہتا کہ اللہ فلاں باپ نے اپنے بچے کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، فلاں ماں نے اپنے بچے کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، اور میں اس وقت تک ہلتا رہوں گا جب تک کہ تو اس باپ کی اس کے بچے کے حق میں دعا قبول نہیں کر لیتا، اس ماں کی اپنے بچے کے حق میں دعا قبول نہیں کر لیتا۔ تو اللہ فرماتا ہے آسمان سے کہ اے آسمان تو ہلنا بند کر، اس لیے کہ تو نے ہلنا بعد میں شروع کیا ہے، دعا ہم نے پہلے اس کی حق میں قبول کی۔ دعا والدی ہی لولدی کا دعا لکم، ماں باپ کی دعا کا معاملہ آپ کسی سے بھی دعا کروا لو، کوئی گارنٹی نہیں۔ جب آپ کا باپ آپ کے لیے دامن پھیلا دے، جب آپ کی ماں آپ کے لیے دامن پھیلا دے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کا بیڑا پار ہو گیا۔ لیکن پھیلائے گا کب؟ اس کو رلانے کے بعد۔ کیا فرق ہے آج کے ٹائم بیٹے اور باپ میں؟ پتہ ہے اگر بیٹا بیمار ہو جائے اور پتہ چلا وہ ہاسپٹل میں بھرتی ہے، تو یہ باپ اور ماں کے جو ہے نا پیر زمین پہ لے لیتے، ڈاکٹر سے کہتے کہ بھائی ڈاکٹر کچھ بھی کر کے میرے بچے کو بچا لے، کچھ بھی کر لے، تو بھیک مانگ لیں گے، قرضہ لے لیں گے، گھر بیچ دیں گے، زمین جائیداد بیچ دیں گے، میرے بچے کو کچھ نہیں۔ اور اگر وہیں پہ الٹا ہو جائے کہ باپ اگر بھرتی ہے تو پھر بیٹا کتنا چالاک ہے نا، وہ ڈاکٹر سے بات کرتے کہ بھائی ڈاکٹر ایک کام کرو، ان سے ہمارا درد نہیں دیکھا جا رہا، کام کرو یا تو یہ صحیح ہو جائے یا پھر چلے جائے۔ باپ نے کسی حال میں یہ نہیں کہا کہ ہم سے ہمارے بچے کا درد نہیں دیکھا، اس نے تو یہی کہا کہ گھر بیچنے کو ہم تیار، زمین بیچنے کو تیار ہے، اس کے بدلے میں ہماری جان چلی جائے، ہمارے بچے کو شفا مل جائے۔ اور بچہ اتنا ہوشیار ہے، اتنا عقل مند ہے، ڈاکٹر سے مشورہ کرتا ہے کہ بھائی ڈاکٹر صاحب ہمیں ابا کا درد نہیں دیکھا جا رہا ہے، یا تو یہ صحیح ہو جائے یا پھر نپٹ جائے۔ یہ فرق ہے والدین میں، تم میں اور والدین۔ ایسے ہی نہیں مقام اللہ نے اتنا اونچا دیا، ایسے ہی نہیں ان کی ٹھوکروں میں اللہ نے رزق رکھا ہے، ایسے نہیں ان کے ہاتھ اٹھانے پر آسمان اللہ نے ہلا دیا۔ یہ مقام ہے، یہ مقام ہے، اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا ہے والدین۔ بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے والدین حیات ہے، زندہ ہے، ان سے بڑا خوش قسمت کوئی نہیں۔ آج کا معاملہ ہے کہ ماں باپ بوڑھا ہے نہیں تو ایک گلاس پانی لے، پریشانی ہوتی ہے مرنے کے بعد کیا کرنا ہے کہ بھائی 40 جمعرات کھلانی ہے۔ ارے تو نے 40 نہیں، اب تو 4000 کھلاؤ، وہ الگ بات ہے کہ ثواب ملے گا، وہ الگ بات ہے کہ ثواب ملے گا، لیکن جب وہ زندہ تھے تو نے جو ایک گلاس پانی دیا ہوتا تیری 40 جمعراتوں سے کہیں زیادہ ثواب تجھے مل جاتا۔ جب وہ حیات تھے تو نے اس کی خدمت کی ہوتی، تیرے حق میں اللہ جنت کا فیصلہ کر دیا۔ اب تو معاملہ یہ کہ اتنا صدقہ کر، اتنا خیرات کر کہ اللہ تیرے والدین سے راضی ہو جائے، جب تو جنت کی طرف دیکھ۔ اور دنیا میں اگر تو نے راضی کری سے راضی ہو کے گئی، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو جائے۔ اور کسی کو یہ پتا ہے کہ ہمارا باپ ہم سے راضی نہیں تھا، ماں ہماری ہم سے راضی نہیں تھی، تو اللہ کی قسم ان کے نام سے آپ پڑھیے، بخشیے، صدقہ کیجیے، خیرات کیجیے، اور یہاں تک کیجیے کہ تمہارے عمل کی وجہ سے اللہ تمہارے والدین کی مغفرت کر دے، ان کو معاف کر دے، تاکہ ان کی معافی کے بدلے اللہ تمہیں بھی معاف کروا دے۔ کوئی معاملہ ہے ہی نہیں کسی طریقے کا۔ تو بہرحال نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ فرمایا جب تمہارے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو آپ ان سے اف مت کیجیے، فلا تنہرہما، اور نہ آپ ان کو جھڑکیے، وقل لہما قولا کریما، اور ٹھیک اسی طریقے سے نرمی سے پیش آئیے جس طریقے سے بچپن میں تمہارے ساتھ پیش آتے تھے۔ ہمارا دماغ اگر ادھر ادھر چلے تو خدا کی قسم ہم کو ہمارا بچپن یاد کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے پیچھے والے زمانے میں جانے کی ضرورت ہے کہ یہی تو ماں ہے۔ حضرت ایک صحابی جن کا نام حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بات بڑی لمبی ہو گئی، ٹائم بھی بہت ہو گیا۔ ایک صحابی ہے، نام ہے علقمہ، ایک صحابی ہے ان کا نام علقمہ
عالم سکرات میں مبتلا ہے، مطلب بالکل جو ہے نا موت کا وقت قریب ہے اور اپنے بستر پہ کروٹیں بدلے. اچھا صحابی ہے، صحابی کا مقام آپ سمجھتے ہیں؟ صحابی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا صحابی کوئی بھی جو سب سے ادنا درجے کا ہے، فرمایا مانند ستاروں میں جس نے کسی ایک صحابی کی اتباع کر لی گویا اس نے جنت میں جانے کا راستہ بنا لیا. مگر اتنا اونچا صحابی تو موت کا وقت بالکل قریب، بستر پر کروٹیں بدل لیں. تو کسی نے جا کے حضرت بلال کہا تھا کہ حضرت بلال نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کا ایک صحابی ہے جس کا نام علقمہ ہے اور بستر پہ کروٹیں بدل رہا ہے، بالکل مرنے کا یعنی عالم سکرات میں مبتلا، موت کا وقت بالکل قریب ہے، منہ سے کلمہ نہیں نکل رہا. اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے کہ صحابہ ہے اور زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا. تو آپ نے فرمایا کہ اس کی ماں زندہ ہے. کہا اللہ کے رسول ماں زندہ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ بلال اس کی ماں کو بلا کے لے کے آؤ. حضرت بلال گئے اور کہا کہ اماں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا. کوئی بھی ماں ہو اپنے بچے کو تڑپ کے کیسا دیکھ سکتی؟ بوڑھی تھی، ڈنڈی کا یہ لکڑے کے ڈنڈے کا سہارا لے کے اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اماں کیا تم اپنے بیٹے علقمہ سے ناراض ہو؟ تم مجھ سے ناراض ہو؟ کہا یا رسول اللہ ناراض ہو. تو آپ نے فرمایا کہ اس کو معاف کر دے. کہ ہاں یا رسول اللہ ہم نے ہزاروں راتیں اپنے بچے کے لیے جاگی، نہ جانے کتنی ہم نے تکلیفیں اٹھائی، نہ جانے کتنی مصیبتوں کا سامنا ہم نے کیا ہے، ساری چیزیں ہم معاف کرتے ہیں لیکن ایک بات ہرگز معاف نہیں کریں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا وہ بات کون سی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ جب اس میں ہم میں اور اس کی بیوی میں کوئی بات ہوتی تھی تو اپنی بیوی کی بات کو مان لیا کرتا تھا، ہماری بات کو ٹھکرا دیا کرتا تھا، لہذا یہ بات ہرگز معاف نہیں کریں گے. تو اللہ کے نبی نے کہا بلال جاؤ جنگل سے لکڑیاں اکٹھا کر کے لاؤ اور آگ جلاؤ اور علقمہ کو زندہ آگ میں ڈال دو. کوئی بھی ماں اپنے بچے کو زندہ آگ میں جلتا نہیں دیکھ سکتی. اللہ کے رسول سے فرمائے یا رسول اللہ میں علقمہ کی ماں ابھی زندہ ہوں اور تم میری آنکھوں کے سامنے میرے بچے کو زندہ جلا دو گے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ماں اگر تو نے اپنے بچے کو معاف نہیں کیا ہے تو ہم نہیں، کل قیامت کے خدا اس کو جہنم کی آگ میں جلائے گا. اگر تو چاہتی ہے کہ تیرا بچہ جہنم کی آگ سے بچ جائے تو تو اپنے بچے کو معاف فرما دے. تو ماں نے یہ جب سنا تو ماں کی زبان سے نکلتا قد عفلتو قد عفلتو قد عفلتو 3 مرتبہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بلال جاؤ اور دیکھو علقمہ کا کیا حال ہے. جب حضرت بلال وہاں گئے کچھ دیر کے بعد روتے ہوئے واپس آئے اور فرمایا یا رسول اللہ میرے کان اس بات کے شاہد ہے، میں اس بات کا گواہ ہوں کہ حضرت علقمہ دنیا سے کلمہ پڑھتے پڑھتے چلے گئے. تو پتہ یہ چلا ہے کہ اگر ماں باپ ناراض ہیں تو موت کے وقت ہمیں کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا، اور جس کو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوا تو پھر اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اللہ کے یہاں کتنے ٹھکانے ہیں؟ 2. کون کون سے؟ جنت یا پھر ہاں جہنم. ہے ہماری اور آپ کی طاقت ہے وہاں کے عذاب کو جھیل سکیں؟ ہے ہماری آپ کی طاقت ہے وہاں کے عذاب کو جھیل؟ کیسا عذاب ہے وہاں کا؟ اوے اللہ اکبر. اب اگر سوچیں گے نا تو آپ کی نیندیں ہماری آپ کی نیندیں حرام. اللہ کے حق عذاب. آدمی جب جہنم میں جائے گا نہیں جہنم میں تو اللہ سے یہ کہے گا کہ اللہ پیاس لگ رہی ہے، کافی ٹائم ہو گیا، ہاں نہ جانے کتنا عرصہ ہو گیا، پانی نہیں ملے گا، ملے گا. تو قرآن میں ہے سورہ صافات کی آیتیں ہیں فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ. تو اللہ فرشتوں کو کہا کہ جس کو پانی دے دے. تو فرمایا کہ اتنا کھولتا ہوا پانی ہوگا کہ وہ اپنے منہ تک لے کے جائے گا. نیچے والا ہونٹ اس کے پیر کے انگوٹھے تک آئے گا، اوپر والا ہونٹ ادھر چلا جائے گا. اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فی اصل الجحیم. اللہ سے کہا کہ اللہ بھوک لگی ہے، وہ پتہ نہیں کتنے سال گزر گئے، ہزاروں سال، کچھ کھایا نہیں، کچھ ملے گا. تو ایک درخت ہے جو جہنم سے نکلے گا. فرمایا طلعوها كأنه رؤوس الشیاطین، اور اس کے پھل ایسے ہوں گے جیسے سانپ کا پھن ہوتا ہے. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، اور اس کو دیا جائے گا کہ اس کو کھا لے. تو اس کو کھائے گا نہیں تو اس کی انتڑیاں منہ کے باہر آ جائے گی. کس میں ہمت ہے کہ اللہ کے عذاب کو جھیل لے؟ اگر عذاب سے بچنا ہے تو ہمیں ہمارے ماں باپ کو کیا کرنا ہے؟ راضی کرنا. کون کون کرے گا؟ ہاتھ اٹھاؤ. کون کون کرے گا؟ چاہیے بتاؤ. ناراض کس کے اما ابا ہے؟
ارے شرم والی کوئی بات ہی نہیں ہوتا ہی ہے نہیں کوئی شرم والی. اچھا جان دو اگر جس کے ناراض ہے تو ہاتھ اٹھا لو کہ ہم ان کو راضی کریں گے اما ابا کو. کون کون راضی کرے گا؟ کون کون؟ اللہ تعالیٰ قبول. کون کون راضی کرے؟ اللہ قسم اگر ہم نے ماں باپ کو راضی کر لیا تو ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا. لیکن کون نہیں چاہتا کہ اس کا رب اس سے راضی؟ کون چاہتا نہیں ہے کہ اس کا جو ہے نا اللہ اس سے راضی ہو جائے؟ بتاؤ کون چاہتا ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے؟ اللہ راضی ہو جائے ہمارا ہم سے. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے. ارے ان کے لیے نہیں لڑکیوں کے بھی لیے. اور لڑکیاں بھی تو بدزبانی کرتی ہیں. ہاں لڑکیاں بھی تو لڑکی اپنی ماؤں سے. ایسا نہیں کہ لڑکوں کے لیے یہ قانون بنا ہے. ہاں لڑکیوں کے لیے بھی بنا ہے. ایسا نہیں کہ تم نے اپنی اماں کو رلایا تو تم کو بھی معافی مانگنی پڑے گی. اور کون کون معافی مانگے گا؟ اماں جس کی اماں ناراض ہے. جس کی نہیں ہے تو تم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ کہ اللہ ہماری اماں کو معاف کر دے. جس کی نہیں ہے جس کی ہے وہ اپنے ماں سے باپ سے معافی مانگے. اور جس کی نہیں ہے وہ اللہ کے سامنے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے صدقہ کرے کہ اللہ ہماری اماں کو معاف کر دے. جس کے ابا کہ اللہ ہمارے ابا کو معاف کر دے. تو بیڑا ہمارا پار ہو جائے گا. بہت بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے. اللہ کرے ہم بھی اور آپ کی اس انعام کی اللہ کرے ہم اور آپ اس انعام کی قدر کرنے والے بن جائیں. کریں گے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. 10:15 بج گیا ہے. کیا نام تمہارا بھیا؟ اور نعرت پڑھ دو اور وہ بات بہت لمبی ہو جائے گی. بات یہ ہے یہاں آس پاس ہوتا تو میں گاڑی تمہیں چھوڑا تھا 12 بج جاتا. لیکن کیا ہمارے پاس ہے نہیں سویدھا. گاڑی نہیں میرے پاس. نہیں 12 بجے تک مائک ہوتا تو ہم لوگ ہاں مائک ہوتا تو اور اچھا ہو جاتا. مائک ہوتا تو تھوڑا اچھا ہو جاتا. میں ہمیں بتا دیتا ہم وہیں سے لاؤ پانی. اب لاؤ پانی پلاؤ. پانی نکالو. کولڈ ڈرنک نہیں ارے کولڈ ڈرنک لے رہے پانی کولڈ ڈرنک پانی پلا. بنا دیں گے. ہم نے مائک منگوایا نہیں. آپ کو دیکھ کے میں نے کہا ان سے مجھے نہیں پتا. تو میں ہم نے کیش چلیے سب کو گلاس دو چار شعر سن لیں. ہو جائے گی. بیان ہو جائے گا تھوڑا. گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. اگر طیبہ کو جاؤ تو آنا بھول جاؤ. تو آنا بھول جاؤ گے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نہیں تیرا زیادہ چاند تاروں اپنی رنگت پر. نہیں تیرا زیادہ چاند تاروں اپنی رنگت پر. میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے. میرے آقا کو دیکھو گے
चमकना भूल जाओगे। अगर तुम गौर से मेरे नबी की नात सुन लोगे, अगर तुम गौर से मेरे नबी की नात सुन लोगे, मेरा दावा है तुम गाना बजाना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे समाना भूल जाओगे। और ये शेर जो अभी कारी साहब जो है बयान कर रहे थे उसी के उस पे है कि हदीसे मुस्तफा पर तुम जो हो जाओ अमल पैरा, हदीसे मुस्तफा पर तुम जो हो जाओ अमल पैरा। कसम अल्लाह की माँ को सताना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे समाना भूल जाओगे। और मदीने का कबूतर हूँ पकड़ सकते नहीं मुझको, मदीने का कबूतर हूँ पकड़ सकते नहीं मुझको। अगर गोली चलाओगे निशाना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे समाना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। चाहे कि मैं दूर जाना कलकत्ता ना जाए दूर जाना सुबह फजर भी अरे पढ़ाना ये होती है। रुक जाओ सलाम करवा 11 बजे अबे ना यार सलाम हाफिज जी तुम मेरी बड़ी 10 बजे भाई वो अपने साइड दी गर्मी देख गाड़ी ले गाड़ी गाड़ी ले लो। क्या यार थोड़ी देर देख लो। कार लाइन नहीं मोटरसाइकिल कार दुरूद शरीफ पढ़ो। अच्छा ऐसा ना वो एक जगह मौलाना बयान कर रहे थे, एक उठा चला गया, दूसरा उठा चला गया, तीसरा उठा चला गया, चलते चलते एक आदमी बचा। अरे तो मौलाना ने कहा कि भैया तुम क्यों बैठे हो? तुम भी जाओ। तो हम इसलिए बैठे जिस कुर्सी पे बैठे हो ना वो हमारी है। अगर हम चले जाएंगे तो कुर्सी को लेके जाएंगे। हैं? फिर से बता फिर से नासिर में गए। ये बताओ मतलब हंसे नासिर में जगह रहे। हमारे सब समझ में आए मतलब जगह रहे थे ताकि बात सही से सुन लो। मतलब एक जगह मौलाना बयान कर रहे थे, काफी टाइम हो गया तो एक उठा आदमी चला गया उधर से, दूसरा देखा दूसरा भी चला गया, यहाँ तक कि एक एक करते एक अकेला बचा दुखिया हो। तो मौलाना ने चालू रहे कि चलो एक तो सुन ही रहा है। फिर मौलाना को कुछ तरह से आया तो भाई तुम क्यों बैठे हो? कि मौलाना बैठे इसलिए कि जिस कुर्सी पे बैठ के बयान कर रहे हो ना कुर्सी हमारी है। जब हटोगे तब तो लेके जाएंगे। हाँ नींद उड़ जाए तो बात समझ में आती ना, पता चला हम तो बोलते रहे। हाँ वो एक जगह मौलाना बयान कर रहे थे, वो तो बयान में उन्होंने कहा ब्याज खाना हराम। क्या कहा? ब्याज का ब्याज हराम। तो इसमें एक आदमी आंख लग गई होगी उसको, नहीं नींद में होगा वो, उसने सुना वो घर जाके बीवी से कहा कि एक काम कर जितना प्याज है ना घर पे लेके आ। बीवी को लगा कुछ कम होगा तो पूरा लेके आ जितना घर पे है। वो पूरा लेके आ गई कि क्या करना है, घूड़े में डाल गया इसको। घूड़े में डाल के क्यों
तो मौलाना बता रहे थे प्याज खाना हराम। हाँ, औरत पढ़ी लिखी थी ना, औरत पढ़ी गई, ये कौन सा मौलवी है जिसने प्याज को हराम कर दिया? और तो हाँ हमारी बात करवाओ। और तो वो गई औरत साथ में अपने आदमी को लेके, तो मौलाना को पूछा, भाई तुमने प्याज खाना हराम किधर लिखा, जरा दिखाओ किताब में। तो मौलाना ने उसके आदमी को कहा कि भाई जब हम बयान कर रहे थे तुम क्या कर रहे थे? तो कुछ नहीं, ऊँग आ गई थी। तो मसला उल्टा हो जाता है ना कभी कभी, पता चला नींद में हमने कहा कुछ, आपने समझा कुछ, और सुबह बाहर बताया कि मौलवी साहब ऐसा बता रहे थे। मौलवी साहब ने तो सही बात बताई थी, लेकिन नींद के चक्कर में गड़बड़ हो गया था। तो सुनेंगे तो सुनने के बाद अमल कौन कौन करेगा? सभी करेंगे इंशाल्लाह। अमल करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आयत हमने इसी दौरान पढ़ी थी, क्योंकि वो जो आयतें हमने पढ़ी तो उसमें से एक आयत रह गई थी कि यही इतना लंबा मजमून था कि और इस पे बात होती रहती काफ़ी टाइम पे। दूसरी आयत एक हदीस पढ़ी थी, सादा तर्जमा करना है। दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है ना, जो बातें कही जाए उसके अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ने फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम दुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह ने फरमाया कि हमसे मोहब्बत की जाए, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, यानी जिस अल्लाह से मोहब्बत, फिर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची और पक्की मोहब्बत। अल्लाह के नबी से मोहब्बत का तकादा क्या है? भाई किसी से अगर किसी को मोहब्बत हो तो कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। अहमदाबाद से हजरत 6 महीना कमाल की बात, अहमदाबाद से हजरत 6 महीना कमाल की बात है। हमारी उम्र बचपन से लेके 55 तक पहुंच गई। 6 महीना हुआ एक लड़के का फोन आके कि 6 महीना हुआ हमको किसी से मोहब्बत हो गई। मैं क्या जानता उसके बारे में भाई? हाँ अल्लाह मोहब्बत, उसको ये पता है कि इसको कलर कौन सा पसंद है, इसको खाना कौन सा पसंद है, ये बैठती कैसे, चलती कैसे, कपड़े कैसे पहने। मतलब 6 महीने की मोहब्बत ने सब कुछ पता कर लिया। और हमारी 80 साल की उम्र हो गई और दावेदार है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के। हम उनसे पूछे कि अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे चलते थे, आपके अब्बा का क्या नाम था, आपकी माँ का क्या नाम था, आप नमाजें कैसे पढ़ते, आपके अखलाक कैसे थे, कुछ पता नहीं। वो 6 महीना एक लड़का किसी लड़की से मोहब्बत करता है, वो उठती कैसे, बैठती कैसे, खाती कैसे, पीती कैसे, कलर कौन सा पसंद है उसके, वो सारी चीजें उसको पता है 6 महीने की मोहब्बत में। और हम तो दावेदार हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमको पता ही नहीं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटे कितने थे, बेटियां कितनी थी, और हमारे नबी ने हमारे लिए क्या हुक्म फरमाया। मोहब्बत का मतलब अगर हमें जानना है तो आ जाओ। 80 साल की एक बूढ़ी सहाबिया है जिसका नाम हजरत सुमैया है। अगर मोहब्बत हमें जाननी है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसे की जाए तो हजरत हारिसा एक सहाबी है, उनसे पूछिए। अगर हमको मोहब्बत जाननी है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसे पूछी जाए तो हजरत बिलाल हबशी से पूछिए। अगर हमको मोहब्बत जाननी है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसे की जाए तो हजरत सलमान फारसी से पूछिए। वो 80 साल की बूढ़ी माँ, 70 साल की बूढ़ी माँ है, अबू जहल पकड़े हुए है और आप पे जुल्म कर रहा है और आपके हाथ और पैर ऊँटों में बांधे हुए, एक इधर ऊँट एक इधर ऊँट, एक इधर, चारों हाथ पैर बंधे हुए हैं। और कहना कितना है, उसका कहना ये है कि तू दामन छोड़ दे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो दीन लेके आया का हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तू छोड़ दे, तेरी जान को बख्श दिया जाएगा। 70 साल की बूढ़ी माँ है, जुल्म पे जुल्म हो रहा है उस पे, और कहना सिर्फ इतना है कि हमने दामन छोड़ा जनाब मोहम्मद, जो दीन लेके आया मैं उसको छोड़ती हूँ। तो आपने फरमाया कि अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला दिया जाए। तो अबू जहल को ये लगा कि शायद ये बदलने वाली है, मौत के खौफ ने इसको डरा दिया है, अब ये उस दीन को छोड़ने वाली है जो दीन लेके आए थे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत सुमैया से कहा, अबू जहल ने, सारी हेकड़ी निकल गई।
बदल गई। कहने नहीं, मैं बदली नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ इसलिए बुला रही हूँ जब मैदान महशर में अल्लाह हमसे ये पूछेगा कि सुमैया दुनिया से क्या लेके आई है, तो मैं ये कह सकूं कि अल्लाह तेरे हबीब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करते करते चली आई। तो मैं तो इसलिए बुला रही, इसलिए नहीं कि मौत के खौफ की वजह से ईमान छोड़ दूं। मोहब्बत जान ली है। वो खजूर के पेड़ पे चढ़े हजरत हारिसा, किसी ने खबर दी कि वफात हो गई है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वहीं से नीचे गिरे, अल्लाह के सामने हाथ उठाए और दुआ मांगी, या अल्लाह अब इन आंखों की जरूरत नहीं है, इस रोशनी की, इस बेनाई की जरूरत नहीं है, मुझे नाबीना बना दे। अल्लाह जब कानों में सुनने की ताकत तूने रखी है, अब उस सुनने की ताकत की जरूरत नहीं है, मुझे बहरा बना दे। घर से गए थे रोशनी के साथ, बीनाई के साथ, कानों में सुनने की ताकत है, और घर से जब वापस आए तो नाबीना होके आए हैं, बहरे होके आए। बीवी ने पूछा ये क्या मामला है, कि अभी तो तुम गए थे अच्छे खासे थे, अभी तुम्हारी आंखों की रोशनी चली गई है, कानों में जो सुनने की ताकत थी वो भी चली गई। तो उन्होंने फरमाया कि अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल फरमा गए हैं, वफात फरमा गए हैं, अब इन आंखों की जरूरत नहीं है, इन कानों की जरूरत नहीं है, इसलिए कि मैं इन आंखों से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया करता था, उनके कलाम को सुना करता था। अगर मोहब्बत जाननी है तो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमाइन की सीरत को हमको पढ़ना पड़ेगा, और तभी कामयाबी मिलेगी। ऐसे दावा करने से कामयाबी थोड़ी मिलती है। अगर मैं दावा कर ले, सिर्फ जबान से कह ले कि साहब हम आशिक़े रसूल हैं, नहीं, कहा तो बहुत। अगर ऐसा कुछ होता तो कुरान करीम में एक जगह क़ाल या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह फला तसल्लि मा लैसा लक बिही इल्म इन्नी अअदुका अन तकूना मिनल जाहिलीन। अगर दावे से और रिश्ते से अगर अल्लाह हमसे राजी हो जाता तो नूह अलैहिस्सलाम नबी है, जिन्होंने 950 साल अल्लाह के दीन के लिए मार खाई है, एक बेटे का अल्लाह से सवाल कर दिया, जबकि अल्लाह ने कहा था वादल्लाह इन्न वादकल हक़ व अंत अहकमुल हाकिमीन, ये कहा कि ऐ नूह जो तेरा होगा उसको हम अजाब से बचा लेंगे। 950 साल जिस नबी ने अल्लाह के दीन के लिए मार खाई हो, जब अजाब का वक्त आया तो बेटे से कहा क़ाल या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन, बेटे से कहा कि बेटा तू एक काम कर, कश्ती में आ जा, मेरे साथ आ जा, इसलिए कि अल्लाह का अजाब आने वाला है। बेटे ने कहा क़ाल सआवी इला जबली यासिमुनी मिनल मा, ए अब्बा मुझे अल्लाह के अजाब से मत डराओ, उसके पानी के सैलाब से मत डराओ, इसलिए कि जब पानी का सैलाब आएगा यासिमुनी मिनल मा, क़ाल सआवी, फरमाया कि मैं पहाड़ की चोटी पे चला जाऊंगा। तो बाप ने कहा कि बेटा वहां भी तो अल्लाह के अज़ाब से नहीं बच सकता। जब बेटा तड़पने लगा तो बाप की मोहब्बत जोश में आ गई, और वो आयत जिसमें कहा इन्न वादकल हक़ व अंत अहकमुल हाकिमीन, जिसमें अल्लाह ने ये फरमाया कि नूह मैं जो तुम्हारा होगा ना तो मैं इस अज़ाब से बचा लूंगा। तो अल्लाह से फरमाया कि अल्लाह तू जानता ये तो मेरे बेटा है, हजारों मर्तबा हमने इसको अपने कंधे पे उठाया, यहाँ की गलियों में घुमाया, तू जानता है कि मेरी बीवी ने इसको जना है, ये तो मेरा ही बेटा है, अल्लाह इसको माफ फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया क़ाल या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, खबरदार नूह अगर इस दोबारा अगर बेटे का जबान पे नाम भी आ गया तो नबूवत से खारिज हो जाओगे। इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, ये तेरा बेटा नहीं है, खून से तेरा बेटा नहीं, इसके अमल अलग है, तेरे अमल अलग है, तू मेरा नबी है और ये तेरे तरीके के खिलाफ है, लिहाजा ये तेरा बेटा नहीं। तो पता ही चला है कि सिर्फ दावा करने से या किसी नबी का बेटा है, नबी के बाप है, उनको जन्नत नहीं मिल रही है, उनको कामयाबी नहीं मिल रही। तो कामयाबी का असल मकसद ये है, सिर्फ दावा करने से कामयाबी नहीं बल्कि अमल करने से कामयाबी मिलती। इन्नहु अमलुन गैरु सालिह फला तसअलनी, में फरमाया इसके अमल अलग है, तेरे अमल अलग है। अगर तू ये चाहता है कि तेरा बेटा बचे तो तेरे तरीके पर चलना होगा, मेरी जात पर ईमान लाना होगा, और जो शरीयत तुझे हमने दी है उस पर चलना होगा। तो कहने का मकसद ये है मेरे दोस्तों कि बगैर सिर्फ दावा करने से हमारा मसला हल होने वाला नहीं।
اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہمیں اور آپ کو چلنا پڑے گا. نہ چیخنے سے، نہ چلانے سے، نہ کہنے سے، نہ سننے سے کام نہیں چل رہا ہے. عمل کرنا ہے تو عمل کریں گے انشاءاللہ، نہیں کریں گے عمل کریں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. تو اللہ نے فرمایا ہم سے محبت ہمارے نبی سے، جس نے ہم سے کہ وہ نبی سے، اور نبی سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ اس کا طریقہ ہماری زندگی میں آ جائے. جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے تھے. آج کے حالات سمجھ رہے ہیں آپ؟ آج کی جو حالات ہیں آپ نظر اٹھائیے، کوئی ہے آپ کا حامی؟ آج کی جو حالات ہے نا، قسم خدا کی کون آپ کا مددگار ہے کوئی؟ اگر کوئی ہے جس کو ہم نے بھلا دیا وہی ہمارا حامی. صرف مسلمان کا نام لے لیجئے، باہر جا کے آپ کچھ بھی نہ کرو، آپ کا کام ختم. کیوں یہ سب ہوا کیوں؟ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا نہ صرف لوگ تمہارے خلاف، فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا جب لوگ جو ہے نا جن کے اندر حسد پیدا ہو جائے، ایسا وقت آئے گا کہ بغض پیدا ہو جائے، عداوت پیدا ہو جائے. کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ زکوٰۃ کو ٹیکس جب سمجھنے لگے، چھوٹے اور بڑے کا ادب ختم ہو جائے، چھوٹے پہ شفقت نہ کی جائے، بڑوں کا ادب نہ کیا جائے، اور علماء جب دین کو بیچنے لگیں، اور دوست کو دسترخوان پہ بٹھایا جائے، باپ کو دھکے مارے جائے، ماں کو گالیاں بکی جائے. فرمایا جب ایسا وقت، ایک وقت ایسا آ جائے گا فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرًا، فرمایا ایسا وقت آئے گا جب تمہارے سامنے آ جائے تو تم سمجھ لینا نہ صرف انسان تمہارا دشمن، بلکہ فرمایا فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرًا، یہ ہوائیں پاگل ہو جائیں گی، سیلاب آنے لگیں گے، زمینیں پھٹنے لگیں گی. یہی وقت ہے ہمارے اور آپ کے لیے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا پھر اللہ کے رسول ایسے میں بچنے کا کیا معاملہ ہے؟ تو فرمایا قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَاطِیعُوا الرَّسُولَ. دو چیزیں میں دے کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے پکڑ لینا اور تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. وہ دو چیزیں کون؟ یہی وقت ہے. نہیں ایسے آج کا جو ٹائم ہے یہی وقت ہے. جو چیزیں آپ کے سامنے بتائی گئی وہ ساری چیزیں عام ہیں بالکل. اب بچنے کے لیے کرنا کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنی اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ کے لے کے آئے اس کو مضبوطی سے پکڑنا. اگر اس کو ہم نے مضبوطی سے پکڑ لیا تو قسم خدا کی ہمارا نقصان کوئی نہیں کر پائے گا، نہ یہاں نہ آخرت میں. دیکھا نہیں آپ نے، سنا نہیں علماء حضرات سے؟ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہے، تو نبی نہیں ولی ہے، جن کا نام حضرت شاہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ. آپ سمجھ لیجئے نام کیا؟ حضرت شاہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ. آپ نے دیکھا ہوگا پوسٹر میں شیر کی سواری کرتے. شیر دیکھا کبھی؟ شیر پہ بیٹھے ہو، ناک کا کوڑا ہاتھ میں. نام کیا تھا ان کا؟ حضرت شاہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ. شیر غلامی کر رہا ان کا، وہ ناک کا کوڑا رکھ رہے. کون سا عمل ایسا تھا بھائی؟ اللہ جب راضی ہو جائے نا تو ساری چیزیں اس کے حوالے. ایک صحابی ہے، ایک جنگل میں بھٹک گئے، شیر نے حملہ کیا. ادھر اوپر، اچھا ادھر، ہاں. ایک صحابی تھے جنگل میں بھٹک گئے، نام تھا حضرت سفینہ. بھٹک گئے تو شیر نے حملہ کیا. آپ نے اسے مجھے شیر کو ہاتھ دکھایا. جنگل کے جانور ہے اور ایسا جو چیرنے پھاڑنے کا کام کرتا ہو اس کو ہاتھ دکھایا کہ رک، تو جانتا نہیں ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. اتنا کہا اور شیر سامنے جھک کے کھڑا ہو گیا. جھک کے کھڑا ہو گئے. فرمایا کہ ہم راستہ بھٹک گئے، ہم کو باہر نکال. وہ شیر آگے آگے اور وہ حضرت سفینہ پیچھے میں. باہر جب نکل گیا تو شیر نے کچھ کہا جو آپ نے نہیں سمجھا. یہ پورا واقعہ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا کہ یا رسول اللہ میں جنگل میں بھٹک گیا، شیر نے حملہ کیا. میں نے کہا روک،
मैं अल्लाह के नबी का गुलाम हूँ, मुझे रास्ता दिखा। वो शेर बाहर छोड़ के गया, मुझसे कुछ कहा जो मैं कुछ समझ नहीं पाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने उससे क्या कहा था? तो उस हजरत सफीना ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैंने उससे ये कहा था कि ऐ शेर, तू जानता नहीं कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ, रास्ता भटक गया, मुझे रास्ता दिखा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐ सफीना, तुमने उससे ये कहा था कि तुम गुलाम हो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और उस शेर ने ये कहा था कि ऐ सफीना, हम उनके गुलाम हैं जो गुलामी करते हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई शेर जैसा लीडर जानवर हमारी गुलामी कर रहा, क्यों? कौन सी ताकत थी? वो हजरत राबिया बसरिया हवा में मुसल्ला उठा के नमाज पढ़ती, कौन सी ताकत थी? वो हजरत हसन बसरी जो दरिया की मौजों पे मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ रहे, कौन सी ताकत थी? वो यही ताकत थी कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत थी, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची और पक्की मोहब्बत थी। यही था उनके अंदर। हमारे अंदर यही आ जाए तो कसम खुदा की आज भी आपसे वादा करके जाया जा रहा है कि हमारे अंदर अगर दीन आ गया तो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों ही कामयाब हो जाएंगी। और इससे हटके हम भले ही बिल्डिंगें बना लें, कुछ भी कर ले, लेकिन हम कामयाब नहीं हो सकते। कामयाबी अगर कहीं है तो सिर्फ अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में है। इससे हटके कई कामयाबी नहीं। करने कुछ भी लगे हमें क्या अपनी मर्जी से, हालांकि इसका जवाब हमसे हम सवाल किया जाएगा अल्लाह के हाथों। भाई एक एक चीज का एक इक़रा किताबक कफा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा, अल्लाह ताला हमको चट्टा देगा कि पढ़। हाँ, तूने दुनिया में ये किया था, इक़रा किताबक कफा बिन, हम तो चक्कर में पड़ेगा अल्लाह ये तो हमने बंद कोठरी में किया था, ये कैसे पता चल गया? इक़रा किताबक कफा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा, वो जब चट्टा दिया जाएगा तो वो गुनाह जो हमने कोठरी में किए बंद कमरे में, अल्लाह यहाँ तो कोई नहीं देख रहा था, बंद कमरे में, वो भी इसमें लिखा है। तो अल्लाह की नज़र से कुछ नहीं छुपा। अगर हम चाहते हैं कि हम कामयाब हो जाए तो खुदा की कसम हमें और आपको अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका अपनाना पड़ेगा, कुरान को मजबूती से पकड़ना पड़ेगा। तो कौन कौन तैयार है कि अभी से लेके मौत की शाम तक इंशाअल्लाह अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मवाफिक हम अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे? कौन कौन तैयार है? अभी से लेके मौत की शाम तक। पता नहीं मौत कब आ जाए, आज अभी किस वक्त पता चलता है, भरोसा ही नहीं राजा जलूहा ला यस्ताखिरु साअतन वला यस्तक़दिम। अच्छा भला बैठा हुआ था, तो अच्छा था, अभी चला गया। तो मौत का कोई भरोसा नहीं। इससे पहले कि मौत हमें अपने आगोश में ले जाए, हम अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा कर ले, उससे माफ़ी मांग ले। अल्लाह की रात से उम्मीद है, कसम खुदा की, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। अल्लाह माफ़ करने वाला गफूर रहीम है। हज़रत उमर के ज़माने में आखिरी बात है, इसके बाद इंशाअल्लाह सलाम दुआ हो जाएगी। एक 80 साल का बूढ़ा, काम ये था सिंगर, हमारी ज़बान में आजकल क्या कहते हैं, वो गाने वाला सिंगर, वो उस टाइम पे वही करता था। 80 साल की उम्र हो गई, गला काम नहीं करने लगा, आवाज़ ने साथ छोड़ दिया, घर वालों ने धक्के मार के बाहर निकाल दिया। वो महफिलें जो उसके जाने से सजा करती थी, उन्होंने लात मार दी। अब तो बड़ा परेशान, 80 साल, 1-2 साल नहीं, 80 साल की उम्र हो गई और घर वालों ने, बच्चों ने लात मार दी कि तू कोई काम कर नहीं रहा। वो महफिल वाले जो उसको बुलाया करते थे, जिसकी वो रौनक हुआ करता था, उन्होंने भी लात मारी, अब तो तेरी आवाज़ नहीं, सब खत्म। क्या किया जाए? है मस्जिद वो जन्नतुल बकी में एक दरख्त के नीचे जाके बैठ गया, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि अल्लाह 80 साल हमने नाफरमानी की तुम्हारी, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 80 साल अल्लाह तेरी नाफरमानी की माफ़ कर दे। जिसने 80 साल गुनाह किए हों, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी में सो रहे थे, अल्लाह के नबी हज़रत अल्लाह की तरफ से ख्वाब आया कि उमर उठो, हमारा एक बंदा जो मस्जिद नबवी वो जन्नतुल बकी में एक पेड़ के नीचे तड़प रहा है, हमको आवाज़ दी है, तुम जाओ और उसको खुशखबरी सुनाओ जाके, और उसकी परेशानी देखो क्या है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब गए तो ऐसे जब झाड़ हटाया तो देखा तुम तो वही हो जो गाने बजाने करते थे,
حضرت عمر جیسا جل قدر صحابی وہ کانپنے لگے، وہ 80 سال کے بغیر امیر المومنین بس بیٹھ گیا، مما کچھ نہیں کر رہا ہوں، بیٹھ گئے، ڈر گئے کہ ڈرو مت، اللہ نے تمہیں خوشخبری دی ہے، تمہارا رب تو اتنا بڑا غفور الرحیم ہے۔ وہ ساتھی جو تم جس کی کبھی رونق ہوا کرتے تھے، وہ بچے جن کو پالنے کے لیے تم نے نمازوں کو چھوڑا، روزوں کو چھوڑا، انہوں نے دھکا مارا، ان ساتھیوں نے دھکا مارا، اور تمہارے رب نے جس کی 80 سال نافرمانی کی ہو، ایک بار دروازہ کھٹکھٹانے میں، ایک بار دستک دینے میں تمہارے رب نے تمہارے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے۔ یہ ہمارا خدا ہے، اللہ کی قسم ہم اس کے سامنے اپنے سر کو رکھیں، ہماری آنکھ سے آنسو آئے، گال تک پہنچے، اس سے پہلے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے۔ تو موت آئے کوئی پتہ نہیں کب آ جائے، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ 5 چیزیں جس کو اللہ نے چھپا کے رکھا، اس میں سے ایک موت بھی ہے، پتہ ہی نہیں کب آئے۔ اس سے پہلے کہ ہم موت کے آغوش میں آ جائیں، اللہ سے ہم اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں، اور ارادہ یہ کر لیں کہ انشاءاللہ آج سے ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ سونے لگے لوگ، بہرحال دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت جو ہے نا کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ پھر کبھی وقت ملا انشاءاللہ حاضری ہوگی، لیکن اب کی بار ایسے مت بلوانا، مائک منگوا لینا کبھی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے نا کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اور جو ہاں اور کیا پڑھ لو، پھر دعا کر لیجیے، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ ہاں چلو یہ نا یہ نہیں یہ کاٹو، ارے کاٹو یار، چھوڑو یار، عجیب حال ہے۔